اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ امتحان کے لیے بنایا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم، یہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہر آدمی اس دنیا میں آزمائش سے دوچار ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، بیٹے اپنے باپ کے ذریعے، بھائی اپنے بھائیوں کے ذریعے، میاں اپنی بیوی کے ذریعے، بیوی اپنی میاں کے ذریعے اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اولاد کی آزمائش والدین کے ذریعے، والدین کی آزمائش اولاد کے ذریعے، ہمسایوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح کھیتیوں کے ذریعے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، مال دولت کے ذریعے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت حیات کا جو نظام ہے بھی آزمائش کے لیے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ امتحان کے لیے ہے۔ کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمتیں دیتا ہے تو وہ امتحان کے لیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مالدار بن گیا ہے تو یہ کبھی نہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے۔ اگر کسی کو اس نے بہت سی اولاد دی ہے اور اولاد دنیا میں کاروباری لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے بہت عروج پہ جا رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا انعام ہے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، بلکہ یہ سب کچھ آزمائش ہے کہ یہ نعمتیں پا کر کیا کرتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ مرغوب چیزیں ہیں اور ان کی محبت انسانوں کے دل میں رکھ دی گئی ہے، یعنی ہر آدمی کے دل میں ان چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے۔ ہر آدمی یہ چیزیں چاہتا ہے۔ اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہاں اللہ رب العزت نے اہم چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے من النساء، مرغوب چیزوں میں جن کی محبت انسان کے دلوں میں رکھی گئی ہے ان میں سب سے پہلا نمبر عورتوں کا ہے۔ یعنی عورتوں سے محبت کرنا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی ہو، خوبصورت بھی ہو، اس کے دل میں اسے بہت زیادہ اسے محبت ہوتی ہے، محبت ہے تو شادی کرتا ہے۔ پھر عورتوں کی طرف مرد راغب ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ کیسی عورت سے شادی کرتا ہے، اس کا دین دیکھتا ہے، اس کی دنیا دیکھتا ہے، اس کا مال دیکھتا ہے، خاندانی وجاہت حسن نسب دیکھتا ہے، اس کا حسن دیکھتا ہے، کس چیز کی بنیاد پر وہ رشتہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، یا تو اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، کوئی آدمی حسن دیکھے گا، کوئی آدمی خاندان دیکھے گا، کوئی آدمی مال دیکھے گا، کوئی آدمی اس کا دین دیکھے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس عورت سے شادی کرو جو کہ نیک ہو، دیندار ہو، کیونکہ حسن 4 دن بعد حسین سی حسین عورت بھی اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور اس کا جسم ڈھلک جاتا ہے، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے 1-2 بچے دینے کے بعد۔
اور مال عورت کو مغرور کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر دین ہے تو یہ ساری چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دین ہے تو مالدار عورت بہت نعمت ہے، دین ہے تو حسن والی عورت بھی بہت بڑی نعمت ہے، دین ہے تو اچھے خاندان معاشرے میں باوقار ہوتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن بنیاد کس کو بنانا ہے؟ بنیاد دین کو بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا متاع، الدنیا کلھا متاع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سارا فائدے کا سامان ہے، لیکن سب سے بہتر فائدے کا سامان ایک نیک عورت ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں، مال دولت خزانے زمینیں، نیک عورت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک عورت سے شادی انسان کو رشتے کے وقت بیٹی کا رشتہ کرے یا بیٹے کا رشتہ کرے یا خود اپنے رشتہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اسے اس کی نیکی دیکھنی چاہیے۔ حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹے کے لیے جب رات کو چک بازار یا اس محلے میں گشت کر رہے تھے تو اندر سے آواز آئی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو حضرت عمر نے پوری تقریر سنی، ان کی ماں بیٹی کی آپس میں بات چیت سنی کہ ماں کہتی پانی ملا، بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین دیکھ تو نہیں رہا۔ بیٹی کہتی ہے کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب نہیں دیکھ رہا۔ غریب تھے لیکن حرام خوری نہیں کی اس عورت نے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا فلاں گھر میں جا کر رشتہ مانگ۔ امیر المومنین تھے، وہ اگر چاہتے تو اپنے وقت کی حسین ترین لڑکی بھی ان کو مل سکتی تھی اور چاہتے تو مالدار ترین لڑکی بھی مل سکتی تھی، لیکن ان طرف کس قسم کی عورت کو ترجیح دی؟ جو دین والی تھی، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والی عورت تھی۔ اور پھر وہی عورت ہے جس سے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو گئے۔ اس قسم کے کئی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ عورت، اس کی محبت انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کے ذریعے ایک خامد کی آزمائش ہو رہی ہے، بھائی کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، جائیداد کے معاملات ہیں، بھائی اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ہر لحاظ سے آزمائش ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں جو فطرت میں ہیں، جن کی محبت انسان کے دلوں میں رکھی گئی ہے، اگر چاہے تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور چاہے تو انہی چیزوں میں اپنی دنیا اور آخرت برباد بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں فی نفس سے ہی بری نہیں ہیں، یہ چیزیں نہ عورت بری ہے نہ دیگر اللہ کے نعمتیں، جتنی بھی اللہ رب العزت نے کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں انسان کے لیے، ان میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے، بلکہ انہی چیزوں کے ذریعے اگر آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نیک بیوی کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ بیوی صالح ہوگی، اولاد کی تربیت کرے گی، اس نیت سے اس کی شادی کرتا ہے کہ میری اولاد نیک پیدا ہو، میرا خاندان دیندار بن جائے، اور اسی کے ذریعے وہ برباد ہی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت انسان کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے۔ دوسرا کیا فرمایا ہے؟ والبنین، اولاد کی محبت ہے، بیٹوں کے خاص طور پر یہاں بنین کا ذکر آیا ہے، بیٹوں کا ذکر آیا ہے۔ بیٹوں کی محبت بھی انسانی جبلت اور ان کی فطرت میں شامل ہے کہ میرے بیٹے ہوں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو خاص اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، خدمت بیٹیاں ہی کرتی ہیں، کیونکہ بیٹیاں سسرال گھر چلی جاتی ہیں، بیٹے بچتے ہیں، تو یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا چاہتا ہے۔ مشرکین عرب جو تھے وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے فرشتوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، یہ بڑی تمہاری غلط تقسیم ہے۔ تو بیٹے کی محبت بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ المال والبنون
زینت الحیات دنیا، یہ مال اور اولاد بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ افسر بن گیا ہے، یہ تھانے دار بن گیا ہے، یہ مولوی صاحب بن گئے ہیں، میرا بیٹا کمائی کرتا ہے. بیٹا جو ہے یہ معاشرے میں شرف اور عزت کا باعث گنا جاتا ہے. اب بیٹے کے ذریعے انسان اگر ان کی تربیت کرے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یا تمہاری اولاد اور تمہاری جو مال ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ کا مطلب برا ہونا نہیں ہے، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے. اگر تم چاہو تو اسی اولاد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 کے، یا تو صدقہ جاریہ ہے، یا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نے شاگرد بنائے ہیں اور وعظ و نصیحت کے ذریعے طلباء اس کے ہیں، اور معاشرے میں اس نے دعوت کا کام کیا ہے، وہ اس کی روحانی اولاد ہے. یا اس کے اپنے بیٹے ہیں، ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا ہے جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ چیزیں اگر تربیت کرے گا تو ایسی اولاد تیار ہوگی. باپ فوت ہوتا ہے، جب برزخ میں جنت میں پہنچتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرا درجہ بلند ہو گیا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے تیری اولاد نے تیرے بیٹے نے دعا مانگی تھی. تو یہ اولاد اپنے والدین کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے. اب اولاد کے ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اولاد کے ذریعے برباد بھی ہو جاتا ہے. بچوں کو دنیا پڑھائی، ناجائز حرام حلال کی تمیز نہ کی، ان کے ایک فکری ٹریننگ نہ کی، ذہن ان کا نہ بنایا، ان کی ذمہ یہ لگا دی تمہیں پیسے کمانا ہے. بچے پیسہ کما رہے ہیں، بچے معاشرے کے لیے ناسور ہیں، فحش عریانی میں لگ گئے ہیں، تربیت نہیں کی. اگر تو اسے تربیت کی ہے، بچے بگڑ گئے ہیں، اس میں والد بچ جائے گا. لا تازر و واضرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو ہی ملے گا جو اس نے محنت کی ہے. اگر نہیں بگڑے یا زندگی بگڑنے کے بعد پھر سنور گئے ہیں تو یہ والدین کے لیے نیکیاں بن جائیں گی. باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نیکیاں کر رہی ہے، ان کے پوتے نیکیاں کر رہے ہیں، بڑے پوتے نیکیاں کر رہے ہیں، یہ باپ کے نام اعمال میں نیکی درج ہو رہی ہے. اس کے نواسے نیکیاں کرتے ہیں کیونکہ بچی کی تربیت کی تھی، بچی کی تربیت کی، بچی آگے گئی، ان کے بیٹے بیٹیاں ہوئیں، وہ نیک بنے، ان کی اثرات اس کے والدین کو اس کا اجر ملے گا. اب یہ اولاد بھی بری نہیں ہے، اس لیے بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرا لیں، ہم جو مرد ہیں تو ہم نامرد بن جائیں تاکہ ہم اللہ کے لیے سجدے رکوع، یہ ہمیں اولاد کی فکر ہی نہ ہو، مسجد میں پڑے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہم سارے خصی ہو جاتے. یعنی ان کے اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق قائم ہو گیا، وہ چاہتے تھے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے در پر جھک جائیں. لیکن نبی اکرم نے ان کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین نہیں ہے کہ صرف مسجد میں پڑے رہو، بلکہ تم اس معاشرے میں جہاں بھی رہو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو. اولاد کی تعلیم تربیت، معاشرے میں جتنے کام ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری کے مطابق کرو گے تو سارے کام ہی دین بن جائیں گے. اللہ قرآن فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں یذکرون اللہ قیاما و قعودا، وہ انہیں اللہ یاد رہتا ہے، کھڑے ہیں پھر بھی اللہ یاد ہے، سوئے پڑے ہیں جاگتے ہیں پھر بھی اللہ یاد ہے، اور بیٹھے ہیں پھر بھی اللہ یاد ہے. یعنی ہر وقت جو کام بھی کرتے ہیں، تنہائی میں ہیں تو سگریٹ نہیں پیتا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے برائی کا موقع موجود ہے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی یاد جب انسان کے دل میں بس جاتی ہے کہ میرا اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان سے بڑے بڑے جرائم چھپ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جب بھی ہم جرم کرتے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے،
کیونکہ جب ہمیں کوئی دیکھنے کا، ہم دیکھنے سے ڈرتے ہیں، چور چھپتا ہے مجھے دیکھ کوئی نہ دے، اسے پتہ ہے دیکھے گا میں بدنام ہو جاؤں گا، معاشرے میں میرا وقار ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر اس کو پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، 2 ہو تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، تم زیادہ ہو یا تھوڑے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتے بھی لگا دیے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، کوئی بات آدمی نکالتا ہے تو فرشتے فوراً اس کو لکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اب انسان کو پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی گواہ بھی موجود ہیں جو دائیں بائیں میرے ہر بات لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تمہارے اوپر محافظ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ایک کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے، جس کے لکھوانے والے ہم خود ہیں، لکھ فرشتے رہے ہیں، لکھوا ہم خود رہے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اقرا کتابہ کا، اپنی کتاب خود پڑھ لے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، تو خود عدل کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اولاد ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچوں کو پڑھا کر خواب ہوتا ہے ہمارے بیٹے ڈی سی بن جائیں، ہمارے بیٹے اے سی بن جائیں، ہمارے بیٹے تھانے دار بن جائیں، باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا اتنے گریڈ کا آفیسر ہے۔ اگر اولاد اچھی نہیں ہے، نافرمان تیار کی ہے، تو یہ آدمی لاولد ہے۔ لاولد کون ہوتا ہے؟ جس کا بیٹا نہ ہو، بیٹا تو ہے لیکن روحانی بیٹا نہیں ہے، جسمانی بیٹا ہے۔ روحانی بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کے بعد اس کی اپنی دعا میں اس کو یاد کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اپنی اولاد کو ساتھ دعا میں یاد رکھا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اپنے والدین کو نہیں بھولا، فرما بردار بیٹا اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولتا، ہر وقت اس کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے۔ تو یہ اولاد آزمائش ہے، اس کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اسے دنیا کا بندہ بنا رہے ہیں کہ آخرت کا بندہ بنا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی اولاد کی محبت بھی انسانی جبلت میں شامل ہے، اولاد کی محبت بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ سونے اور چاندی کے خزانے میرے پاس ہوں، یہ بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اتنا سونا میرے گھر میں ہے، جو پیسہ آتا ہے اتنا مال میرے پاس ہو۔ سونا چاندی بول کر سارا مال اس میں آ گیا ہے، جائیدادیں ساری اس میں آ گئی ہیں، کیونکہ ساری کرنسی ہمارے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ سونا ہے۔ کوئی ملک کتنے نوٹ چھاپ سکتا ہے؟ جتنا اس کے پاس سونا ہوتا ہے۔ یہ بظاہر آپ کے پاس نوٹ ہیں، در حقیقت یہ رسیدیں ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، یعنی یہ رسید ہے۔ سنارا آپ کو رسید دیتا ہے کہ اتنا سونا میرے پاس ہے، یہ آئے گا، اس کو سونا مل جائے گا۔ یہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ رسید دیتا ہے آپ کو۔ یہ 5000 کا نوٹ ہے، یہ 5000 روپیہ نہیں ہے، 5000 نہیں ہے، یہ 5000 کی رسید ہے۔ اوپر لکھا ہوتا ہے 5000 حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی گورنمنٹ پابند ہے 5 وقت کا جو یہ سکہ ہے اس کے بدلے آپ کو اس ریٹ سے 5000 کا سونا مل جائے گا، تو یہ رسید ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ سونا اور چاندی کے جو خزانے ہیں، اس کی محبت انسان کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے۔ میرے پاس اتنا ہے، اتنا میری جائیداد ہے، اتنا میرا مال ہے۔ ہر آدمی پیسہ آتا ہے اپنا پلاٹ خریدوں، اپنی زمین ہو، 4 مرلے اپنے ہوں۔ جس کے پاس پیسہ آتا ہے کم از کم
وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ خریدنا چاہتا ہے کہ یہ عزت کا باعث ہے، میں کسی کا رعایا نہ ہوں، پھر اتنا میرے پاس پیسہ ہو، اتنا میرے پاس پیسہ ہو، اتنا میرے پاس پیسہ ہو۔ یہ پیسے کی محبت، یہ سونے اور چاندی کی محبت بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اب یہ بری نہیں ہے، یہ محبت سونے اور چاندی کی محبت بری نہیں ہے، بری تب ہے جب آپ آخرت کے مقابلے میں اس کو پسند کریں گے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کا ہل چلا رہے ہیں، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ بیل باندھ دیتا ہے، جوگ کو باندھ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ جو ہل چلا رہا تھا وہ اس کی دنیا نہیں لکھی جائے گی، اس کا دین لکھا جائے گا۔ یہ جو روزی کما رہا ہے اللہ کے نافرمانی میں نہیں کما رہا۔ اللہ اکبر کا آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے، شٹر نیچے گرا دیتا ہے، مسجد چلا جاتا ہے۔ اب اس نے جو دکانداری کی تھی وہ دکانداری وہ دین کی ہے، وہ دینداری ہے کہ جب اللہ کو حکم آیا تو اس نے دکان بند کر دی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کماتا ہے، بے شک وہ رشوت نہ لے، بے شک وہ ٹھگی نہ مارے، بے شک وہ بظاہر ایمانداری سے کام کرتا ہے، وہ دنیا دار ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہو، آخرت تو بہتر ہے۔ جو چیز زیادہ پسند ہوتی ہے، اگر آپ کو ایک کام میں 1,00,000 روپے بچتا ہے، دوسرے میں 1,000 بچتا ہے، کون سا کام کریں گے؟ جس میں آپ کی بچت 1,00,000 کی ہے۔ اگر ایک طرف دنیا ہے اور دنیا ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ایک کوئی بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو خریدے؟ یا رسول اللہ یہ بدبودار چیز کو کون خریدے گا؟ جو اروڑی پہ پڑا ہے اس کا کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا جو ہے اللہ کے مقابلے میں اس بکری کے مردار بچے سے بھی بیکار ہے۔ یعنی وہ دنیا جس میں دنیا ہی ہو، آخرت کا تصور وہاں سے نکل جائے، اگر دنیا میں رہ کر آخرت کا خیال درمیان سے نکل جائے، یہ پوری دنیا اس مردار بچے سے بھی بری ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر اللہ یاد رہ جائے، دنیا میں رہ کر اللہ یاد رہ جائے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں رہ کر آخرت بناتے ہیں اور دنیا میں رہ کر جہنم بناتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہ کر آخرت بنانی ہے تو دنیا کی ہر چیز کو ایسے استعمال کریں جیسے اس دنیا کے بنانے والے نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس صورت میں یہ دنیا یا مال دولت بری نہیں ہے، جتنا ہم کمائیں۔ مضر کس کے لیے ہے؟ آپ نے مثال دی ہے کہ ایک جانور ہے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا خیر سے شر بھی نکل آتا ہے؟ فرمایا ہاں خیر سے شر بھی نکل آتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے مثال دی کہ جس طرح ایک جانور ہے اور کھاتا ہے، کھا کر پیٹ اس کا بھر جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے دھوپ میں اور جو گالی کرتا ہے، جو اس نے کھایا تھا اس کو ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ خیر سے خیر نکلی۔ جانور ہے، خوب کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، نہ جو گالی کرتا ہے، کھاتا وہ افارا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب خیر سے یہ شر نکلا، اس کو موت آ گئی۔ ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں دیتا ہے، صدقے دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، کمائی میں حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، اس سے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو پاک کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب اس خیر کا فائدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال دولت، یہ خزانے، یہ برے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ محبت انسان کے دل میں نہ رکھتا تو پھر عورتوں کی قدر ہی کوئی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں عورت کی چاہت نہ رکھتا، پر رشتے کون کرتا تھا؟ میں نہیں کرتا، گندی ہے، بدصورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں یہ محبت نہ رکھتا تو عورتوں سے رشتے کون کرتا؟ کائنات کا سارا نظام ہی برباد ہو جاتا۔ اور اگر اولاد کی محبت نہ ہوتی، بچوں کو کون پالتا؟ اور مال اور اس دولت کی اگر انسان کے دل میں قیمت نہ آتی تو پھر تو ہر آدمی برباد کر دیتا دولت کو، اس کو رلا دیتا، ضائع کر دیتا۔
تو یہ اس کی محبت اللہ نے جو دل میں رکھی ہے وہ ایک بہت بڑی اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی ہے، یہ احساس ان کی چاہت ہمارے دل میں رکھ دی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا والخیل المسومات والانعام، یہ گھوڑے ہیں، گھوڑوں کی محبت ہے، میرا گھوڑوں بیٹھوں اور سوار بنوں، والانعام اور مویشیوں کی محبت، میرا اتنا مال منی ہو گیا ہے، اتنی میری بکریاں ہیں، اتنی میری بھیڑیں ہیں، اتنی میری بھینسیں ہو گئی ہیں، خیر ہے مینو خیر ہے بھائی، میرا مال منی سائے ہے۔ اب یہ چاہت ہے، اب یہ جانوروں کی چاہت بری نہیں ہے، لیکن اگر یہ جانور ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر تکبر کرتا ہے، مالدار ہے اپنے مال کی وجہ سے متکبر بن گیا ہے، جانور اس کے پاس ہیں مویشی وہ متکبر بن گیا ہے، جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اور کھیتی ہے تو کھیتی میں حرام چیزیں کاشت کرتا ہے، اور کھیتی ہے تو عشر نہیں دیتا جو کہ 20واں حصہ ہے جو ہم میں سے 90% لوگ نہیں دیتے۔ گندم ہوئی 10,000 من، ایک بوری دے دی، ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ 1000 میں سے کتنے من بنتی ہے؟ 5 من بنتی ہے 100 من میں سے، 20واں حصہ ہے، 50 من بنتی ہے 1000 من میں سے۔ اب یہ کھیتیاں انعام بھی ہیں، یہ کھیتیاں اس کے ذریعے انسان برباد بھی ہوتا ہے، ان کے ذریعے انسان اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جانوروں کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان کے پیچھے ان کے دومیں ان کے پوچھل پکڑ کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ سارا دن جانوروں کے ساتھ گوبر میں لتھڑا ہوا، انسان ہی نظر نہیں آتا، غلاموں والی زندگی ہے، نہ مسجد، نہ اللہ، نہ رسول، نہ آخرت یاد نہیں رہتی۔ یہ اس صورت میں یہ انعام نہیں ہے۔ اگر ان کا مثبت اللہ کے حکم کے مطابق مثبت استعمال کرے اپنی دولت کا، اور جانوں کے بارے میں اللہ کا حق ادا کرتا رہے۔ ایک آدمی اللہ رسول کے پاس اونٹ کے ساتھ تھا، تو اونٹ بلبلایا، آپ نے فرمایا کہ اونٹ تو شکایت کر رہا ہے تیرے اپنے مالک کی کہ وہ مجھ سے کام تو پورا لیتا ہے اور مجھے چارہ نہیں کھلاتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزہ تھا، جانور بھی بعض وہ کلام کر لیتے، بعض درخت بھی کلام کر لیتے، تو ان کا بھی حق ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں یہ دنیا کا سامان ہے، یہ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے، اگر چاہو تو اس دنیا کے سامان کے ذریعے آخرت بنا لو، اور چاہو تو دنیا کے سامان کے بدلے جہنم بنا لو۔ تو فی نفس سے ہی یہ چیزیں بری نہیں ہیں، مال کی کثرت ہی بری نہیں ہے، شادیاں زیادہ کرو وہ بھی برا نہیں ہے، اولاد ہو وہ بھی بری نہیں ہے، جانور رکھنا وہ بھی برے نہیں ہے، کھیتی باڑی بھی بری نہیں ہے، جب اللہ کے حقوق کا خیال رکھا جائے، بندوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اس وقت یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور انہی کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے گھوڑے تھے، گھوڑے دوڑائے تو وہ گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اس دوران سورج غروب ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں ان گھوڑوں سے مال سے محبت کرتا ہوں کہ میں تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ یعنی آدمی ان جانوروں کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، جبکہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ جانور پالتا ہوں، یہ بڑا جانور پالوں گا، اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا، یہ میرا جانور ہے میں اس کی زکوٰۃ دوں گا، یہ میرا جانور ہے اس کو میں اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی پرورش کروں گا، اور سارے معاملات کو اس طرح سیٹ کر لیتا ہے، اس وقت یہ کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ بری اس وقت ہے جب انسان اللہ کے حقوق کو بھول جاتا ہے، بندوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے، اور ان چیزوں کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کا فائدہ ہے، اگر تم آخرت کو بھول گئے تو یہ سارا کچھ دنیا کا فائدہ ہے۔ اور دنیا آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی کو
ایک سمندر کے اندر ڈبو دیتا ہے، اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو دیتا ہے، جب واپس نکالتا ہے دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی واپس آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انگلی صرف گیلی ہوئی ہے، ایک دو قطرے اس کے ساتھ آئے ہوں گے، سمندر کے پانی اور انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی اس میں کوئی نسبت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کتنی ہے؟ یہ جو انگلی کے ساتھ پانی لگا یہ دنیا ہے، اور جو سارا سمندر ہے اس کے مقابلے میں، جس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، کوئی پیمانہ ہمارے پاس اس کی پیمائش کا نہیں ہے، وہ اس کے مقابلے میں آخرت ہے۔ اب ہماری ساری تگ و دو اس دو قطرے کے لیے ہے، ہماری ساری زندگی کی کاوش، ہماری ساری زندگی کی محنتیں ان دو قطروں کے لیے ہیں، اور وہ آخرت جس کو سمندر نے تشبیہ دی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کو جنت میں ایک سوٹی رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے، جنت میں ایک سوٹی رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ صبح کی نماز کی سنتیں یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہیں۔ یعنی صبح جو سنتے پڑھتے ہیں، آپ سارا دن جخ مارتے ہیں دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے، اگر صبح کی سنتیں آپ کو بر وقت مل جاتی ہیں تو گویا کہ آپ نے اس دن پوری دنیا کے برابر آپ کے پاس خزانہ آ گیا ہے۔ اس کی قدر و قیمت آپ اندازہ لگا لیں کس قدر ہے۔ یہ صبح کی سنتے ہیں اور صبح کی نماز پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دو اس آدمی کو جو اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھنے جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو مکمل نور کی خوشخبری دو۔ اس اندھیرے میں جائے گا صبح کی نماز پڑھنے تو قیامت کے دن اس کو مکمل نور ملے گا، جب پل صراط پر گزرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی۔ یہ صبح کی نماز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی دنیا میں رہ کر صرف دنیا میں گم نہ ہو جائیں، اپنی آخرت کی فکر بھی ساتھ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔